اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں، نظر بد جو ہے جادو، اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں. یعنی سستی فیل کریں گی، گھبراہٹ فیل کریں گی، بے چینی فیل کریں گی، اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گی، سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا، تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی، ہر چیز ہے، رپورٹس کلیئر ہیں اس کی، اور گھبراہٹ رہتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے، جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا، سوچا اور اسی وقت گر گیا. وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے، تو فوری نظر لگ گئی. صحیح، بالکل. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے. اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا کھائیں، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے. ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن. اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے. اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری. اچھا، جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں، پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حاسد ہوتا ہے، وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے حسد کرنے والا. جی ہاں. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے صحیح ہٹ کرتی ہیں. یہ وسوسہ ہی ہے. یعنی پہلے اس نے جن نے ڈالا، اس کے بعد جو برا جن ہے، اس کے بعد یہ انسان نے بھی نیگیٹو تھاٹ وسوسہ ڈال دیا. یہ ایک چین بن رہا ہے. ایک چین بن رہا ہے. اچھا، اب اس کے برین میں ایک چین بنتا جا رہا ہے، چین بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا، جب اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا، قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا. ایک سسٹر میرے پاس آئیں، وہ کہتی عثمان بھائی صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ. تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی اسٹرانگ یہ جملے بیٹھ گئے. کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی، اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میری نیندیں حرام ہو گئیں، میں چڑچڑی ہو گئی، جب سوتی نہیں ہوں، ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں، گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی. پھر انسانوں میں جو شیطان تھا، اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے. شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے، پازیٹیو کرتا ہے. شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو یہ پھر عقیدہ پہ ہی بات آتی ہے عثمان بھائی. اس کا مطلب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. اب جیسے وہ سسٹر کہہ رہی ہیں کہ میرے ذہن سے نکال دیں، جی، اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ پہ اتنا توکل کم ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. اس بیچاری کو پتہ نہیں اس نے مالج نے کیا دلیل دی ہوگی کہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا، قبر تک جائے گا. لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس دلیل کو ذرا پڑھیں، جا کر دیکھیں؟ اللہ نے عقل دی ہے، اور اپنے عقیدے پہ ورکنگ کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. کیوں اس طرف ہم نہیں آتے؟ علی بھائی یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. جس کا اس نے ٹائم لے لیا اس پہ ٹرسٹ تو کرے گا وہ. اب وہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. یہ تو معالج کا کام ہے نا اس پیشنٹ کو پازیٹیو کرے. وہ تو بیچارہ گھر سے نکلا اور کوشش کے لیے چلا گیا کہ بھئی مجھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں، گائیڈ کریں. صحیح. تو اب اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن آگے بیٹھا ہوا ہے جو نیگیٹو اسے گائیڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس معالج کو چھوڑ دیں جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایسا معالج، اچھا یہ ٹیکنیکلی مار دیتے ہیں علی بھائی. میں ایک اور ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے، کیا آپ ایک معالج کے پاس جائیں گے علاج کے لیے، آپ جا کے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کو دم کریں گے. صحیح. اچھا شرعی طریقے سے کر دیں گے دم، آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے، آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے، آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کو کاؤنسلنگ ہی نہیں کریں گے، سمجھائیں گے نہیں، وہ کانسیپٹ ہی آپ کا کلیئر نہیں کریں گے. آپ آئے قرآن سے دم کی، آپ چلے گئے، وہی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں، آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملا. صحیح. دوسری بار پھر آئے، تیسری بار پھر آئے، جب آپ کو 10-15 مرتبہ مسلسل آئے تو اب آپ نے کہنا کہ یار گاڑی میں فیول بھی لگتا ہے، ٹائم بھی، باقی چیزیں بھی، میں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں، یہ کب شفا ملے گی مجھے؟ میں تو ویسے کا ویسے ہوں، آتا ہوں دم کروا کے چلا جاتا ہوں. کہیں گے دیکھیں شفا میرے اللہ کے پاس ہے. صحیح. شفا میرے اللہ کے پاس ہے شفا. یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اس بھائی کو گائیڈ بھی تو کریں نا.
اس کو ٹائم بھی تو دیں نا, علم کی طرف لائیں اس کو نالج دیں, علم دیں, گائیڈ کریں. گائیڈ نہیں کریں گے, جب بھی وہ سوال یہ کرے گا کہ مجھے شفا نہیں مل رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میں بڑا پریشان ہوں. دیکھیں شفا اللہ کے پاس ہے, میرے پاس کوشش ہے. اب اتنی بات تو ٹھیک ہے, کوشش پوری کریں نا. ایک پیشنٹ گھر سے نکلا ہے, وہ آپ کو آ کے کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے, آپ چیک کریں, اسے گائیڈ کریں, پازیٹیو کریں, اس کے عقیدے کو اسٹرانگ کریں. اس پہ ورک نہیں کریں گے. جب بھی وہ سوال کر لے گا کہ جو آپ شفا اللہ کے پاس ہے, بس آپ میرے پاس آتے رہو, ادھر رش پڑا رہے.